السلام علیکم. میں سب سے پہلے ایک یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں اگر بات کرتا ہوں تو مجھے یہ نہیں فرق پڑتا کہ مجھے سنتا ہے یا نہیں سنتا. میں اپنے ضمیر پہ بولنا ضروری ہے. کوئی سنے نہ سنے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کا بولنا ضروری ہے. تو اپنی آواز کو پلیز ریز کریں، جس فورم پہ بھی ہو سکتا ہے. احتجاج تک باہر نکل کر میڈیا پر ظلم کے اگینسٹ آواز اٹھانی چاہیے. ظلم کو برداشت کرنے والا مظلوم جو ہے وہ ظلم سے بڑا گناہ گار ہے. شکریہ. آج جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ عمران خان کی گرفتاری کے رد عمل میں آ رہا ہے، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا یہ واقعی صرف ایک عمران خان کے ایک لیڈر کی گرفتاری کے عمل میں آیا ہے؟ آج سے پہلے نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں، مریم نواز بھی گرفتار ہوئی ہے، اور ایون دیٹ کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید بھی کیا گیا ہے، لیکن اتنا ریئیکشن کبھی بھی نہیں آیا. 3 دن 2 دن بینظیر بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی اس کے اوپر ریئیکشن آیا تھا، پھر لوگ چپ ہو گئے ہیں. یہ صرف عمران خان صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے نہیں ریئیکشن آیا. عمران خان صاحب پاکستان کی ایک آخری امید تھے، جو کہ بے روزگار لوگوں کے لیے ایک امید ہے کہ یہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے، یہ سب کچھ ٹھیک کریں گے، اس ملک کے لیے تبدیلی لے کے آئیں گے. لیکن کیا پاکستان میں جو کچھ 1 سال کے درمیان ہوا ہے، اس میں بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں سے ان کے روزگار چھین لیے گئے، ان کا جینا مشکل کر دیا گیا، اور ان کی جو پھر آخری امید تھی اس کو بھی آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے. یہ سب لوگ اس کے ریئیکشن میں ہوا ہے کہ عوام آج عوام کے پاس روزگار ہوتے، عوام خوشحال ہوتی اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. جیسے ہی ایک دن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہوا تھا، اور ایک جناب نے اگر کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ آج مارکیٹ سٹیبل ہو گئی ہے اور ڈالر نیچے آ گیا ہے، تو اگر اسی طریقے سے آج یہ ساری چیزیں سٹیبل رہتی اور ڈالر ہمارا آج ہی 150 پہ آتا، 200 پہ ہوتا، اور ملک میں پیٹرول 200 روپے لیٹر بک رہا ہوتا، اور خوشحالی ہوتی، ٹیکسٹائل مل چل رہی ہوتی، تو کیا لوگوں نے باہر نکلنا تھا؟ کبھی بھی نہیں نکلنا تھا. یہ پاکستانی عوام میری نظر میں خود غرض عوام ہے. ان کو کسی لیڈر سے، کسی سے کوئی نہیں. عمران خان صاحب اپنی زندگی یہاں پہ وقف کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ صرف اپنے لیے عوام آج بے روزگاری سے تنگ آ کر نکلی کہ ان کی آخری امید بھی ان سے چھینی جا رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہم لوگ جنگ لڑ رہے تھے اس میں یہ ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا، ہماری آخری امید کو گرفتار کر لیا گیا. تو عوام اس وجہ سے نکلی ہے، عوام کا ریئیکشن اس کی وجہ سے زیادہ ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے. کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی میں بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کی عمر تقریباً 71 سال ہے. 70 سال پچھلے ان کی ایج میں وہ ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں، پوری دنیا میں گھومے رہے ہیں، برٹش میں رہے ہیں. ان کے اوپر ایک بھی قانون توڑنے کا الزام نہیں ہے، کوئی بھی ان کے اوپر سنگل ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اور گورنمنٹ میں رہے ہیں 5 سال کی، ان کی پختونخوا کی گورنمنٹ تھی، ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں رہا. اور جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ان کے اگینسٹ ہوا ہے، تو ان کے اوپر پاکستان کا کوئی ایسا بڑا یا چھوٹا الزام نہیں ہے جو ان کے اوپر نہیں لگا ہو. ان کے اوپر غداری کے مقدمہ درج کیے گئے، ان کے اوپر غداری سب سے بڑا مقدمہ درج کیا گیا، دہشت گردی تک کے مقدمہ درج کیے گئے. اور پھر آگے ان کو کیس میں کس میں گرفتار کیا؟ ایک ٹرسٹ کے اوپر، ایک یونیورسٹی بنانے کے کیس کے اوپر، ایک توشہ خانہ کھڑی کے کیس کے اوپر ان کے اوپر فرد جرم ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کی گورنمنٹ کس حد تک گر گئی ہے. اور باقی جو کل ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے، اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے. ایک ادارہ، آپ لوگ ایک ادارہ ہیں، آپ کے اوپر ایک وزارت دفاع بیٹھی ہوئی ہے، ان کا ڈیفنس کا سیکٹری کا آنا چاہیے تھا. آپ لوگ اس طرح آمنے سامنے نہیں آ سکتے. آپ پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ایک سیاسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو دین پھر آپ کے پاس بھی وہی ہونا چاہیے کہ آپ بھی جائیں عدالت میں اور اس کو پروف کو ان کے سامنے رکھیں. اور ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ احتجاج میں کس کا قصور تھا، احتجاج کس کے کہنے پہ ہوا. تو وہ وہی بات جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ نیوٹرلز ہیں. اسی طریقے سے وہ کل اسد عمر صاحب نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا بھی اسی جو کل ہنگامے ہوئے ہمارا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ہے. کہ مینس کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو وہ بھی کل نیوٹرل ہیں. اور آپ نے ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر کے آپ انارکی کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. اس ملک کا خدا را سوچے، یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. اس ملک کی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی. یا تو آپ آئین کو سبوتاز کر دیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ یہ آئین نے فیصلہ نہیں کرنا، پاکستان کے چند ایک انا پرست لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور پاکستان کی عوام کا جو رد عمل ہے وہ تو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ ان کو فیصلہ کرنے دیں گی. تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا بھی نگہبان ہو. شکریہ.